ناپاک اور ناپسندیدہ چیزوں کو باہر نکالنے کا عمل تزکیہ کہلاتا ہے، یعنی جب انسان اپنے رزق کا، اپنے خیالات کا، اپنے معاملات کا، اپنی گفتگو کا اور خاص کر اپنی نگاہوں کا، یعنی کہ اپنی پوری زندگی کا جب تزکیہ کر لیتا ہے تو یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ یہ سب انسان کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خود ہی کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری مدد کے لیے بہت سے اسباب پیدا کیے ہیں، لیکن جب تک انسان کا دل اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتا، اس کا ضمیر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی اس نے اپنے ہی نفس کے لیے پاکیزگی اختیار کی، یا اپنے ہی نفس کو پاک کیا، یا اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ یعنی ایسا کرنے میں فائدہ بھی اسی کا ہے اور نقصان بھی اسی کا ہے، وہ بھی دنیا اور آخرت دونوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو گویا جیسے کہ ہماری ظاہری صفائی بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح ہمارے نفس کے لیے پیوریفیکیشن کا عمل بھی نہایت ضروری ہے۔ مگر ابھی فی الحال ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے کہ لوگ اپنے نفس کے قابو میں ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ اپنے نفس کو قابو کرنا چاہیے۔ فالو کرنے لگ جاتے ہیں اپنے نفس کو بنا یہ دیکھے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط، اپنے آپ کو سنبھالتے ہی نہیں ہیں۔ غصہ آیا تو غصے میں کچھ الٹا سیدھا کر بیٹھے، خوش ہوئے تو خوشی میں حد سے بڑھ گئے۔ سکسیس کے لیے نا سب سے اہم رول پلے کرتا ہے آپ کا سیلف کنٹرول، اور اسلام میں تو اس کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ کیا آپ اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے، تو کیا آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک میں ایئر ہونی چاہیے، 1/3 آف اسٹمک میں فوڈ ہونا چاہیے اور 1/3 آف اسٹمک ایمٹی ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو موویز، پکچرز اور ایسی ویڈیوز دیکھنے سے روک سکیں جو آج کل انٹرنیٹ پر چل رہی ہیں یا جو نہیں دیکھنی چاہیے؟ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے نفس کو ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں جو وہ مانگ رہا ہے، بنا یہ دیکھے کہ وہ صحیح ہے یا غلط۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ not you are ruling it, you are ruling by your نفس۔ نفسانی خواہشات آپ پر حاوی ہو چکی ہیں، آپ سے سیلف کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، آپ ان کنٹرولڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کنٹرول چیزیں دیکھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کیونکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، اور برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنے نفس کے قابو میں آ گیا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ تمہاری اولاد دیکھیں گے نہ مال دیکھیں گے، بس ایک قلب سلیم ہوگا جو تم اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے جاؤ گے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو برائیوں سے پاک ہے، وہ قلب سلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اسی طرح تیسرا کرتا ہے تو تیسرا نقطہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا انسان صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وَهُوَ قَلْبٌ، وہ تمہارا دل ہے، بس اس دل کی اصلاح کر لو۔